بغیر کسی کی ہیلپ لیے، بغیر کسی ہیلپر کے کس طرح سے اپنے پورے گھر کو آپ مینیج کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بچوں کے ساتھ؟ تو بچوں والی عورتیں بس وہ کافی الجھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلنا اور پورے گھر کا کام کرنا یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں بس یہی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کام کی تھوڑی سی مینجمنٹ کر لیں، آپ کام کو تھوڑا سا پہلے ہی سلیقے سے جو ہے نا ہر ایک کام کو پورشن میں کریں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتی کہ آپ کے بچے ہیں یا آپ اکیلی ہیں گھر پہ کام کرنے والی۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنے کاموں کو مینیج کرنا شروع کر دینا تو یقین مانے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں میں نے نا سب سے پہلے جو کیا کام، وہ بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر کے بھیجا، ان کو ناشتہ وغیرہ کروایا، لنچ وغیرہ کروایا، کیونکہ میں رات کو ہی نا ان کا لنچ جو ہے نا وہ پریپیئر کر کے رکھتی ہوں، رات کو ہی میں ان کا لنچ جو ہے نا وہ اچھے سے بنا لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے نا میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ میں نا پھر صبح اٹھتی ہوں، ان کو لنچ کروا کے اسکول بھیج دیا، اور یہاں پہ میں بس فٹافٹ سے صفائیاں کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ کل بس طبیعت کچھ الجھی ہو گئی، کیونکہ کافی زیادہ تھک گئے تھے، اتنا زیادہ برڈن آ گیا کام کا۔ پھر آپ کو پتہ ہے مہمان ہوں تو ان کے لیے بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مہمان کا برتن اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو برتن کل میرے بہت زیادہ ہو گئے تھے، تو میں نے برتن بھی اچھے سے پہلے کلین کر لیے، اور پھر میں نے بس گھر کا کام شروع کر دیا۔ میں نے خدا کا نام لیا اور فٹافٹ سے میں نے نا صفائیاں شروع کر دی۔ تو یہاں میں نے نا چادر وغیرہ بھی چینج کی، کیونکہ مہمان آئے تھے تو پھر نا تھوڑا نا میسی لگ رہی تھی چادر، تو میں نے یہاں پہ چادر وغیرہ چینج کی، تکیے وغیرہ لگائے، اور اس طرح سے نا آپ کا کمرہ جو ہے نا وہ ویل آرگنائزر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اچھے سے بیڈ کو صاف کر لیں اور اچھے سے ان سب چیزوں کو کلین کرنا شروع کر دینا، تو آپ کا گھر کافی حد تک صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے سارا کو بھی اچھے سے صاف ستھرا کیا، اس کی پونی وغیرہ کی، اس کے منہ پہ لوشن لگایا، کیونکہ موسم تھوڑا سا خشک ہو گیا، تو پھر نا بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کا بھی حفاظت کریں، ساتھ ہی ساتھ بے شک کام ہے لیکن بچے بھی ضروری ہیں۔ تو میں نے سارا کو فٹافٹ سے نا پہلے تیار کیا تھا، اور پھر ہی میں نے اپنا کام شروع کیا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی ساتھ میں نے ساری چیزوں کو نا سمیٹنا شروع کر دیا، اور یہ صوفہ بھی اچھے سے بچھا لیا۔ میں یہ صوفہ چینج کرنے کی سوچ رہی ہوں، کیونکہ میرا صوفہ کافی خراب ہو گیا، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اسے صوفہ بھی نیا لوں۔ اور یہاں بیٹے نے ہوڈی لے کے آیا تھا، تو میں نے سوچا یہ بلیک کلر کی ہے تو اس کو الماری میں رکھتے ہیں، اور بس یہاں سے میں نے ساری چیزیں سمیٹ کے نا جھاڑو لگانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے نا بغیر ہیلپر کے اور بغیر آپ نے کسی کی ہیلپ لیے اور کسی کو الجھنے کے بغیر ہی آپ اس طرح سے نا اپنے کاموں کو مینیج کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جب آپ اپنے آپ کو اور اپنے دل و دماغ کو فریش کرتے ہو نا، کیونکہ ایک عورت جو ہے نا وہ بہت زیادہ الجھ رہی ہوتی ہے بچوں میں، ہسبینڈ کے کاموں میں اور گھر کے کاموں میں، اتنی زیادہ ٹینشن لے رہی ہوتی ہے نا کہ وہ اس کے لیے نا گھر کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس میں اسی طرح کوشش کر رہی تھی، اور یہ دیکھیں سارا بس یہاں پہ بیٹھ کے ایپل کھا رہی تھی اور موبائل دیکھ رہی تھی۔ اب یہ ٹیوشن نہیں جا رہی، میں اتنی پریشان ہوتی ہوں نا، یہ ٹیوشن نہیں جا رہی، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، تھوڑے دن گئی ہے لیکن اب نا اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ تو میں نے یہ صفائی جو کی تھی نا، میں نے وہ سارا اپنا بیڈ کے نیچے سے بھی کی تھی، اور یہ دیکھیں میں ساری چیزیں میں نے نکال کے جھاڑو لگایا تھا۔ تو پھر میں نے نا یہ باسکٹ جو نکالی نا اس کے نیچے سے، تو یہ بھی میں اچھے سے رکھ رہی تھی، کیونکہ اگر آپ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ اچھے سے نیچے سے بھی جو ہے نا بیڈ کے جھاڑو لگاتے ہو نا، تو پھر اس طرح سے نا صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر نا زیادہ میسی نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر زیادہ آپ لاپرواہی کر دیتے ہو نا تو چونٹیاں اور دوسرے کیڑے مکوڑے آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو میں لازمی 1 ہفتے کے بعد نا اپنے بیڈ کے نیچے اچھی سے کلین کرتی ہوں، اور یہ ساری چیزیں نکال کے میں نے باہر رکھی تھی، اور پھر میں نے صفائی کی اور میں نے ساری چیزیں واپس رکھ دی۔ تو بچے تو اسکول گئے ہوئے تھے، تو باقی میں تھی، اور میں بس اسی طرح سے اپنے گھر کو مینیج کرنا شروع کر دیتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کے اگر آپ یہ سوچ لیتے ہو نا کہ سو جائیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، تو کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں کتنا بکھیرا ہوا تھا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنا اسموکنگ کا موسم ہے، اسموک وغیرہ ہو رہی ہے، کھانسی، نزلہ، زکام، موسم کی تبدیلی سے بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ بچے تھوڑا بہت نا ابھی بھی کھانسی وغیرہ کر رہے تھے، تو یہاں ہم نے نیبولائزر وغیرہ کیا تھا ان کو، تو پھر میں نے نا ان کو یہ ساری چیزیں میں نے نا اس کے اندر ہی جو ہے نا وہ رکھی ہوتی ہے، تاکہ نا ہمیں مشکل نہ ہو جب بھی ہم نے
مارکس وغیرہ جو بھی اس کے اندر انجیکشن وغیرہ ہوتے ہیں نا جو اس کے اندر ڈالتے ہیں دوائی وغیرہ، وہ سب میں نے اس ڈبے کے اندر ہی ڈالتی ہوں تاکہ نا میرے لیے مشکل نہ ہو، اور پھر میں اس کو آرام سے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ بچے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے آپ دور ہی رکھیں ان چیزوں کو تو اچھا ہے، ورنہ وہ ایک دوسرے کو نا بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، انجیکشن کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں چارجر والی ٹوکری تھی میری، تو میں نے سارے اپنے چارجر وغیرہ اس کے اندر رکھتی ہوں، تو اس سے نا میں نے اپنی چیزوں کو پوشن میں رکھنا جب سے شروع کیا ہے نا تو میری زندگی یقین جانے بہت ہی آسان ہو گئی ہے، مجھے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ آسانی ہو جاتی ہے کام کرنے کی، کہ مجھے سمجھ ہوتی ہے کہ کون سی چیز میں نے کہاں رکھنی ہے، ورنہ نا اتنے زیادہ آپ بھی میری یہ بات سے ایگری کریں گے کہ جہاں 4 سے 5 بچے ہوتے ہیں نا وہاں پہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سی چیز کہاں سے اٹھائیں کہاں پہ رکھیں، کیونکہ پہلے میرے ساتھ بھی ایسا تھا۔ تو جب سے میں نے اپنے گھر کو اچھے سے مینٹین کرنا شروع کر دیا ہے، اچھے سے ہر چیز کو آرگنائزر بنا دیا ہے، ہر چیز کی ایک جگہ بنا دی ہے، تو میرے لیے نا یہ ایزی ہو گیا کہ میں اپنی ہر چیز جو ہے نا وہ پورشن میں نے رکھی ہوتی ہے تو میں آرام سے وہاں رکھ لیتی ہوں، تو کام کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں نے ڈائننگ ٹیبل بھی صاف ستھرا کر لیا، کیونکہ صبح بچے ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ نا کافی دھول مٹی ہو رہی تھی، کیونکہ موسم آج کل ایسا ہے کہ بس ہر طرف دھول وغیرہ اڑ رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں میں نے اچھے سے جھاڑو لگایا، پہلے ساری مٹی کلین کی، اور پھر میں نے نا اس کو اچھے سے نا دھویا، کیونکہ مجھے نا پوچھا لگانے میں نا مزہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مہمان جب آپ کے گھر سے ہو کے جاتے ہیں تو اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، تو زیادہ ہی جو ہے ہوتا ہے نا آپ کا گھر میسی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں نے نا بس یہاں سے پہلے یہ کچرے کو اچھے سے صاف کیا، اور پھر میں نے نا اس کو برش کی مدد سے اچھے سے رگڑ کے نا صاف کیا تھا، تو یہ کافی ہمارا کچرا وغیرہ بھی ہو گیا تھا، کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے تو کافی پھر نا بہت زیادہ بکھیرا ہو جاتا ہے، تو پہلے میں نے بڑا کچرا کو اٹھا لیا، تو پھر میں نے یہ چھوٹے کچرے کو بھی اٹھا لیا، اس طرح سے آپ کے کام کرنے نا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو باقی میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے کام کو برڈن نہ سمجھے، اپنے کام کو پیار سے ایزی طریقے سے کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سا کام آپ نے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے اچھے سے رگڑ کے نا یہ دیوار بھی میں صاف کری ہوتی ہوں، جو ٹائلز لگی ہوتی ہے نا اس کے اوپر مٹی دھول جا رہی ہوتی ہے، تو جب بھی میں دھوتی ہوں نا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو اچھے سے کلین کروں، تو اس طرح سے میں اس کو رگڑ کے دھو رہی تھی۔ کچن وغیرہ بھی میں نے دھویا، کیونکہ کچن میں بھی کافی زیادہ نا میسی ہو رہا تھا، تو مٹی اور دھول کی وجہ سے۔ اور یہاں دیکھیں کتنا پیارا میرا فرش جو ہے نا چمک گیا، کیونکہ میں نے اچھے سے اس کو نا شیمپو ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے صاف کیا۔ تو ماربل کو آپ جب بھی دھوئیں نا شیمپو ڈال کے دھوئیں، شیمپو سے یہ ہے کہ آپ کے ماربل کی جو چمک ہے وہ خراب نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ اچھے سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے اچھے سے اس کو کلین کیا، وائپر وغیرہ لگایا، کچن صاف کیا، کہ کچن کے اندر بھی میں نے وائپر لگایا۔ تو اور یہ گیلنے یہاں پہ رکھنا نا میری مجبوری ہے، کیونکہ میرے کیبنٹ خراب ہے، تو میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اپنے کیبنٹ نہیں لگواؤں، تو اس لیے نا گیلنے رکھنا یہاں پہ میری مجبوری ہے کہ میں اس کے دروازوں کے آگے گیلنے رکھ رہی ہوتی ہوں۔ اور یہاں پھر فٹافٹ سے میں نے نا کھانا بنانا شروع کر دیا، کیونکہ میرے بچے آنے والے تھے، تو میں نے سوچا پہلے کھانا بنا لوں پھر کوئی دوسرا کام کروں گی۔ ویسے تو میرے سارے کام نپٹ چکے، کیونکہ میرے 2-4 برتن ہوتے ہیں بس جو ناشتے کے ہوتے ہیں، برتن بھی میں رات کو دھو کے سوتی ہوں، تو اس لیے سے نا مجھے ایزی ہو گیا تھا، تو پھر میں اتنا شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی، اور میں نے بس فٹافٹ سے نا یہاں پہ ٹماٹر کاٹے، پیاز کاٹے، کیونکہ میں پلاؤ بنانے جا رہی تھی بچوں کے لیے، اور ساتھ میں نے بنایا تھا قورمہ۔ تو یہ 2 چیزیں اس لیے بنا لی کہ پھر شام کو نا ہم لوگ قورمہ کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، اور دوپہر کو جو ہے نا وہ ہم لوگ پلاؤ کھا لیں گے، تو اس سے میرا اچھے سے نا جو ہے نا میں نے اچھے سے اپنے چاولوں کو بنا لیا۔ اور یہاں میں نے چکن وغیرہ ڈال کے مسالے ڈال کے یہ سب بھونا، اور یہاں میرا قورمہ اور چاول بن رہے تھے، تو اس طرح سے بس فٹافٹ سے میں نے کھانا بھی بنا لیا، کیونکہ بچے آنے والے تھے، تو بچوں کو میں ہلکا پھلکا لنچ لازمی دے کے بھیج رہی ہوتی ہوں، لیکن پھر بھی ان کو بھوک لگ جاتی ہے نا، تو اس لیے میں نا کوشش کرتی ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے ہی اپنا کھانا پکا لوں، اور 1 بجے تک بچے آ جاتے ہیں تو میرا کھانا جو ہے نا 1 بجے تک ریڈی ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرا بس سارا کام نپٹ جاتا ہے، پھر آرام سے آپ اپنے آپ کو بھی ٹائم دے سکتے ہو، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دے سکتے ہو، اپنے گھر کو بھی، تو اپنے ہسبینڈ کو بھی، کیونکہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم نہیں دیتے، اپنے ہسبینڈ کی بھی بات نہیں سنتے نا، اپنے کاموں میں الجھے رہتے ہو، تو پھر ان کا بھی موڈ جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہو، ہماری پرواہ نہیں کرتی۔ اور یہاں دیکھیں میں نے آلو ڈالے، ایک آلو یہاں اس میں ڈالا تھا اور 2 آلو اس کے اندر ڈالے، تو اسی طرح سے نا
میں نے فٹافٹ سے بس قورمہ اور چاول بنا لیے، کیونکہ بچے بس مرغی ہی زیادہ کھانا پسند کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے نا، تو ایسا کھانا گرما گرم بہت مزے کا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے بچوں کے آتے ہی نا اچھے سے کھانا گرم گرم کو جب دیا نا، تو وہ لوگ بہت خوش ہو گئے۔ تو یہاں دیکھے بس میرے قورمہ بھی ابھی بن رہا تھا اور چاول بھی بن رہے تھے۔ تو باقی میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کے پیار کی، آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اور بس میرے چاول بھی دیکھے میں نے ڈال دیے، اور اسی طرح سے بس فٹافٹ سے میں نے اپنا کھانا جو ہے نا آرگنائز کرنا ہے، کیونکہ بچوں کو پتہ ہے آتے ہی بھوک لگ جاتی ہے، وہ کھیل کود کرتے ہیں، تو اس طرح سے نا پھر بچوں کو بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے، وہ پھر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے آتے ہی مما آپ کھانا بنا دیا کرو۔ تو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے انہیں اپنا کام ختم کر لوں۔ تو میرا آج کا جو یہ کھانا ہے یہ تو ریڈی ہو گیا، اور میں نے اپنا کام بھی سارا ریڈی کر لیا۔ تو اسی طرح آپ نا اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھے سے اپنے گھر کو آرگنائز کر سکتے ہو۔ بے شک آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کے زیادہ ہے لوگ ہیں، تب بھی آپ اپنے گھر کو اچھے سے مینیج کر سکتے ہو۔ تو مجھے اپنے گھر کی سجاوٹ وغیرہ کرنے کا بھی بہت شوق ہے، تو ساتھ ہی ساتھ میں جو اگلے بلاگ ہیں ان میں یہ بھی دکھاؤں گی کہ میں نے اپنے گھر کو کس طرح سے سجاؤں گی، سنواروں گی، کیونکہ آگے کرسمس آنے والا ہے، تو ہمارا پھر اوکیجن ہے، تو میں اس کے اور یہاں دیکھیں میرے چاول جو ہے نا وہ بن چکے ہیں، بن رہے ہیں، بس دم پہ لگا دوں گی اب ان کو، اور پھر یہ ریڈی ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے اچھا سا مسالہ اس کے اندر ایڈ کیا، کیونکہ گرم مسالہ بہت اچھا لگتا ہے۔ باقی آج کا لوگ یہیں تک تھا، خدا حافظ۔